اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں واجب الاحترام فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالعزیز علوی صاحب متن اللہ بطول حیاتہم کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ واجب الاحترام شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی صاحب متن اللہ بطول حیاتہم۔ الصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، یہ ہم نے زبور میں پہلی آسمانی کتابیں ان سب میں یہ بات لکھ دی ہے۔ من بعد ذکر، یہ نصیحت کرنے کے بعد، یہ پند کرنے کے بعد کہ صرف اللہ ہی کی اطاعت فرما برداری کی جا سکتی ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، کتبنا فی الزبور من بعد ذکر۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِکْرٍ، کہ ہم نے لوح محفوظ کے بعد یہ آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین اس کے وارث صرف وہ لوگ ہیں عبادی الصالحون، جو وہ لوگ ہیں جن کی زندگی بالکل صحیح نہج پہ چل رہی ہے، درست ہے۔ اس لیے کہ صلاحیت ایک ایسا مقام ہے کہ پیغمبروں نے، ابراہیم جیسے پیغمبر نے بھی اس کی دعا کی ہے، یوسف علیہ السلام نے بھی اس کی دعا کی ہے۔ تو یہ صلاحیت یعنی زندگی کی نہج کی درستگی کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت ہے۔ جو یہ کام کرے گا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ ارض، تو ارض کے ہم دو معنی لیتے ہیں۔ ایک ارض سے مراد ارض جنت ہے، جو اس جگہ نئی زمین آئے گی، يُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، تو یہ اس زمین کی جگہ نئی زمین آئے گی، اس میں جنت ہوگی۔ وہ جنت کی زمین صرف یرثها عبادی الصالحون، وہی لوگ جو صلاحیت والے ہیں وہی اس کے وارث ہوں گے، کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین جو کافروں کے پاس ہے عبادی الصالحون، اس کے وارث نیک لوگ بنیں گے۔ اور اس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، اور آہستہ آہستہ پھر چلے ہیں، ابو بکر آئے ہیں، عثمان آئے ہیں، علی آئے ہیں، سعد بن ابی وقاص آئے ہیں، دوسرے آئے ہیں۔ آہستہ آہستہ کیا ہے؟ یہ جو ہے روم کی زمین اور ایران کی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آئی ہے۔ یہ کیا تھا؟ عبادی الصالحون۔ تو گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ اس زمین کے وارث بننا چاہتے ہیں، یہ زمین اس کا اقتدار اور اختیار خود حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس عبادی الصالحون بنو، نیک بنو۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس نیکی کو چھوڑ دیا ہے، اور اس جو نیکی کیا ہے؟ صرف وہ ہے جو اللہ رسول کی اطاعت ہے، یہ پھول ہیں، اور اللہ رسول کی نافرمانی یہ کانٹے ہیں۔ جو کانٹے بوئے گا دنیا میں کانٹوں سے ہی واسطہ پڑے گا، جو پھول بوئے گا وہ پھولوں سے ہی اسے واسطہ پڑے گا۔ گویا کہ یہ ہمارے لیے ضابطہ ہے، یہ اصول ہے
کہ اگر زمین کے وارث بننا چاہتے ہو، اقتدار کے مالک کرنا چاہتے ہو، اختیار کے مالک بننا چاہتے ہو، یہ مالک، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ فرانس، کوئی ان کی حیثیت نہیں، عبادی الصالحون، بشرطے کہ ہم عبادی الصالحون بنے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ 95% آبادی بے نماز، تو بے نماز ہے، ان کے لیے اللہ کی رحمت کیسے آ سکے؟ اللہ کی رحمت تو یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے بندے بنتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے نہیں بنتے ان کے لیے رحمت نہیں ہے۔ ہم کام تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضی کے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی رحمتیں عرض میں بن، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آج بھی اگر ہم یہ عہد کر لیں، آج بھی سارے مسلمان بن جائیں، جبکہ صورتحال کیا ہے کہ نماز ایسا فرض ہے جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں بیٹھ سکتا۔ انسان کی پہچان کیا ہے؟ وہ نماز ہے، جو ہے یہ ھذا کتاب انزلنا مبارک فاتبعوا واتقوا لعلکم ھذا کتاب انزلنا مصدق والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، جن کا بھی آخرت پہ ایمان ہے، یؤمنون بہ، وہ قرآن پہ ایمان، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی نگہداشت کریں۔ آج ہم اپنی نمازوں کی نگہداشت نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی ہے۔ ہر اصل میں اس کی تفصیل انشاءاللہ عشاء کے بعد جب ہوگا تو اس میں پوری وضاحت کروں گا کہ رحمت للعالمین آپ کیسے ہیں، اور ارسلناک رحمت للعالمین کا اصل مفہوم کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکا فانما یتزکا وإلی اللہ المصیر۔ انما حقیقت یہ ہے کہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ انہی لوگوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں، انہی کو بیدار کر سکتے ہیں، انہی کو جو ہے انجام کی فکر دلا سکتے ہیں۔ اللہ جو ہے یخشون ربهم بالغیب، جو اللہ کو بالغیب بغیر دیکھے جو ہے وہ مانتے ہیں۔ اس لیے کہ آج تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، نہ دیکھنا ممکن ہے، دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اگر دنیا میں رؤیت ممکن نہ ہوتی یہ سوال نہ کرتا۔ تو یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں دیکھنا ممکن تھا، لیکن انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ الجبل، یہ پہاڑ جیسی مضبوط مستحکم، اس کو دیکھیں، اگر ان استقر مکانہ، یہ ٹھہر گیا ہے تو تم بھی دیکھو، لیکن اگر پہاڑ ریزہ ریزہ دکا ریزہ ریزہ ہو گیا تو پھر یہ ممکن۔ تو تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، دوسرا معنی کیا ہے بالغیب؟ کہ غیب میں جب دوسروں کے سامنے نہیں ہے، سامنے تو ہم ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، سما کرتے ہیں، جب غیر یعنی الگ تھلگ ہوتے ہیں پھر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سامنے جو ہے اطاعت فرما برداری ہے اور پیچھے جب الگ تھلگ ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو یہ بالغیب، بن دیکھے، یعنی جب انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا تو تب بھی وہ اس کے سامنے کیا ہیں؟ جھکتے ہیں۔ آدھی کا یخشون، کیونکہ خشیت کا معنی یخشون کا لفظ ہے۔ خشیت اس عظمت کو کہتے ہیں، اس خوف، اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے، کسی کی بڑائی کی وجہ سے۔ تو اللہ سے زیادہ عظیم کون ہے؟ اس سے
زیادہ جو ہے عظمت والا مقام و مرتبے والا کون ہے؟ اس لیے یخشون، وہ اللہ کی خشیت ہے ان کے دلوں میں، کیونکہ اس سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے۔ آسمان و زمین اس کی مٹھی میں ہے۔ یہ کیا ہے جو ہے فسائی کا من فی السماوات الا من شاء اللہ، تو سب کچھ تیس نیس ہو جائے گا اللہ من شاء اللہ، وہی بچ سکیں گے جو اللہ چاہے گا۔ تو یخشون ربهم بالغیب، اور پہچان کیا؟ اقاموا الصلاۃ۔ پتہ کیسے چلا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ڈر ہے کہ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، فرمایا خلاصہ من تزکا، اصل مقصد کا تزکیہ ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے، اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنی عبادات کو، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کا تعلق انفرادی شخصی زندگی سے ہو، اس کا زندگی سیاست سے ہو، تجارت سے ہو، اس کا جو ہے وہ تہذیب و ثقافت سے ہو، زندگی کا کوئی پہلو بھی ہے۔ لیکن آج ہماری صورت کیا ہے؟ زندگی کا کوئی بھی ایسی پہلو ہے کہ ہم دل پہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکے کہ یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے؟ تو جو زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، اس کو ہم نے خراب کر دیا ہے، وہ اس کو ہم نے تیس نیس کر دیا ہے، تو پھر جو ہے یہ کیسے اقامت؟ اور من تزکا فانما یتزکا لنفسہ، وہ اپنا بھلا کرتا ہے۔ جو کسان اپنی زمین کو صحیح بوتا ہے، صحیح کاشت کرتا ہے، اس کا اپنا بھلا، جو یہ نہیں کرتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، ہم نے اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، ہر چیز کو اچھا بنائیں۔ جیسے کہ محترم حافظ صاحب حافظہ اللہ مقصود احمد نے بڑی تفصیل کے ساتھ زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب جگہ جو ہے کیا ہے، کہاں پمبا کجا کجا جسم ہما داغدار، سارا جسم تو زخمی ہے، جو ہے پمبا کہاں رکھا جائے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔